کہ اللہ جب ہم تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم تیری رات دن تعریف کر رہے ہیں، تو یہ انسان کیوں بنا رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا سوچا، انسان سے پہلے فرشتے تھے، ہم سے پہلے فرشتے آلریڈی موجود تھے، فلک تھے، آسمان تھے، اس اسکائی تھے۔ پھر جب گاڈ نے ایک ہیومن بینگ کو کریٹ کرنے کے لیے سوچا کہ چلو ایک نئی چیز بناتے ہیں، ہیومن بینگ، انسان، اور جو سب سے بہتر ہو دنیا میں جتنے بھی کریچرز ہیں، جتنے پرانی ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب سے بہتر چیز بنانے کی سوچی جب اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنایا۔ اس پہ فرشتوں نے سوال بھی کھڑا کیا کہ اللہ، اے گاڈ، وائی آر یو کریٹنگ سچ ٹائپ آف a creature when we are already praising you day night؟ جب ہم رات دن تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، رات دن تیری عبادت میں لگے ہیں، تو پھر اس طرح کی نسل کیوں بنا رہا ہے؟ کیوں بنانے کی سوچ رہا ہے جو جا کر دنیا میں جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، لڑے گی، جھگڑے گی؟ ہم تو ہر ٹائم تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، ایشور نے کہا کہ which we know you don't know، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پھر لمبی کہانی ہے، آدم علیہ السلام کو بنا کے تو بہت ساری چیزیں سکھائیں، وہ چیزیں بتا دی جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے، اینجلس بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی کہ گاڈ نے اینجلس سے بھی زیادہ ہم کو مائنڈ دے دیا، پاور دے دیا، ان سے بڑا سب کچھ دے دیا، اور پھر کھڑا کیا آدم علیہ السلام کو، یعنی ایک ہیومن بینگ، پروفٹ، سب سے پہلے پروفٹ، فرسٹ پروفٹ آف دا ورلڈ، پروفٹ آدم علیہ السلام، دنیا کے سب سے پہلے پروفٹ، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے اللہ کے میسنجر، سب سے پہلا انسان۔ اور اسے جب فرشتوں کے سامنے لائے گئے اور وہ بھی آئے، فرشتوں سے پوچھا کچھ کوئسچنز تو وہ نہیں بتا پائے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے کھٹاکھٹ بتا دیا۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم مثال دی کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو فرشتوں نے سر سے سر نیچے جھکا لیا۔ اب انسان کو یہاں پاس سے ایک اپنا مائنڈ کا یوز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا بڑا مرتبہ دے دیا، فرشتوں سے بھی اوپر اٹھا دیا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جب حشر کے دن جہنم میں ہم ہی ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، کوئی فرشتہ ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ پاور تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا، ہماری مرتبے کو تو بڑھا دیا، اللہ نے تو پوری طاقت لگا دی۔ آدم علیہ السلام کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارا یہ بندہ جھکنے نہ پائے، فرشتوں کے سامنے نہ شرمندہ ہو، اتنا بڑھا دیا ہم کو۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو گرا لیا، اتنا گرا لیا، اتنا زیادہ گرا لیا کہ جہنم میں بھر دی جہنم کو ہم نے اپنے اعمال سے، نرک کو، ہیل کو۔ تو ہمیں اپنے کام کو اچھے رکھنے ہیں۔ اگر ہم اپنے کام صحیح رکھیں گے تو ہماری یہ دنیا اور وہ دنیا، دا سیکنڈ ورلڈ، دوسری دنیا، اسی کو بولتے ہیں آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ ہماری سیکنڈ ورلڈ ہے۔ جیسے لوگ بول دیتے ہیں کسی گھر میں کہ دوسرا جنم، وہ دوسرا جنم یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ابھی ہم مر گئے پھر کتا بن جائیں گے، پھر بلی بن جائیں گے، پھر شیر بن جائیں گے، پھر بھالو بن جائیں گے، اسی طرح یہاں بنتے رہیں گے، یہاں کچھ نہیں بننا۔ ایک بار یہاں سے انسان چلا گیا، اس کی لائف، دس لائف از فنشڈ، ختم۔ جو دوسرا جنم ہے، سیکنڈ لائف ہے، وہ وہی آخرت کہلاتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وہ اس زمین پر نہیں ہے، وہ اس زمین کو ختم کر دینے کے بعد دوسری لائف ملنے والی ہے، اور وہ لائف کبھی نہ ختم ہونے والی لائف ہے۔ وہ شیر بھالو کتے کی لائف نہیں ہے کہ انسان کو گاڈ نے کتا بنا دیا، کتا نہیں بنائے گا، وہ اتنا ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ اس سے بہتر لائف دینے والا ہے۔ لیکن اس لائف کو پانے کے لیے اس لائف میں اس نے کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ایک ایگزام کے طور پہ، ایک امتحان کے طور پہ، ایک پریچھا کے طور پہ، کہ پہلے جاؤ، اگر چاہتا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لائف میں دے دیتا، سیکنڈ والی لائف، پہلی لائف میں بھیجتا ہی نہیں۔ لیکن ایک ماں باپ ہے یا ایک آفیسر ہے، کسی کو ڈائریکٹ آئی ایس تھوڑی بنا دیتا ہے، ڈائریکٹ آئی پی ایس نہیں بنا دیتا، ڈائریکٹ جج نہیں بن جاتا پیدا ہوتے، ڈائریکٹ وکیل نہیں بن جاتا، پہلے وہ ایگزام کو پاس کرتا ہے، اپنے اکارڈنگ، اپنے جاب کے اکارڈنگ ایگزام کو پاس کرتا ہے، تب وہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے وہ لائف
ہمیں اس والی لائف میں جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں، جو ہمیں ورکس، جو ہماری ڈیوٹیز دی گئی ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا ہے. جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. جب ہم اس میں پاس ہو جائیں گے تب اس لائف کو ہم پائیں گے. ایسے آسانی سے نہیں ملنے والی لائف. تو اس کے لیے ہمیں سنگھرش کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. جو چیزیں بتائی گئی، جیسے ایک آفیسر بننے کے لیے، ایک چھوٹا سا بابو بننے کے لیے، آفیسر تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا کلرک بننے کے لیے کتنی پڑھائی کرتے ہو؟ گریجویشن سے کم تو اب لیے ہی نہیں جاتا. انٹرمیڈیٹ والوں کا کام ختم ہو گیا. ایک چھوٹا سا کلرک بننا تو بھی گریجویشن کرنا. پھر گریجویشن پورا کرنے کے بعد اس ایگزام کو، ان کے جو ایگزام ہوتے ہیں ان کو کوالیفائی کرنا ہے، تب جا کر کے ایک کلرک بن پاتے ہو. چھوٹا سا کلرک بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو. اسی طریقے اس سیکنڈ لائف کو پانے کے لیے ہمیں جب چھوٹا سا کلرک بننے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو سیکنڈ والی لائف جو اچھی لائف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، اس میں کتنا آرام ہے انسان کو. جب سنو گے تو جانو گے کہ وہ کیا ہے وہ لائف. اس کو پانے کے لیے کتنی محنت کرنی ہے ہمیں. جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، شرف، جو چیزیں گاڈ نے منع کر دی وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ایشور نے، گاڈ نے ہمیں کیا کہنے کو کہا ہے، کیا نہ کرنے کو کہا. ڈوز اینڈ ڈو ناٹس. دو چیزیں اللہ نے بتائی. ایک طرف لکھا ہے ڈوز اور ایک طرف لکھا ہے ڈو ناٹس، یعنی اس کو کرو، اس کو نہ کرو. اگر ہم اتنا جان لیں گے، اسی کو فالو کر لیں گے، تو ہم سیکنڈ لائف پانے کے مستحق یعنی ایتھرائز ہو جائیں گے. ڈوز میں جو چیز کری گئی اس کو کرنا ہے، ڈو ناٹس میں جو لکھا ہے اس کو نہیں کرنا ہے. اللہ نے کہا چوری نہیں کرنی، تو ہمیں چوری نہیں کرنی ہے. اگر ہم چوری کرتے ہیں تو ہم اس لائف کے حقدار نہیں ہیں. ملے گی تو لائف، لیکن پھر پنشمنٹ ملنے کے بعد سزا ملے گی ہم کو. اس نے کہا شراب نہیں پینا، شراب حرام ہے، تو شراب کو ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. پڑھائی لکھائی کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں جاننی ضروری ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. چوری نہیں کرنی تو نہیں کرنی ہے، چاہے ہمیں بھوکوں مرنا پڑے، مزدوری کرنا پڑے، ہم پڑھ لکھ جائیں، جاب نہیں ملتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمارا ایمان بچائے رکھنا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہی جو ڈو ناٹس کو روکتی ہیں، یعنی جو چیز اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے، تو کرنے والے کو تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن نہ کرنے والا جو ڈو ناٹس والی لائن ہے اس پہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اب سپوز دیٹ اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، تو اس کو تو ہم پڑھ لے گئے کسی طریقے سے، لیکن کہا یار یہاں پاس یہ کام نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وہ ہم سے رک نہیں رہا ہے. ہوتا ہے ایسا نا کہ ذرا سی بات میں انسان جھوٹ بول گیا. مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے، وہ سوچ نہیں رہا ہمیں جھوٹ بولنا ہے، لیکن پھر بھی زبان سے نکل گیا عادت سے مجبور. تو وہ جو ڈو ناٹس لائن والی ہے نا، ڈو ناٹس والی لائن، یہ نہیں کرنا، اس پہ بڑا کنٹرول کرنا ہے. وہی بڑی ٹپکل ہے، وہی ہماری لائف کو خطرے میں پہنچا دے گی. کرنے والی ایشور نے کہا 30 روزے رکھنے ہیں، ہم نے رکھ لیے. 5 وقت نماز پڑھنی ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. حج کرنا ہے، پیسہ ہو گیا تو حج بھی کرا ہے. ماں باپ کی بھی عزت کر لیا، بڑوں سے بھی اچھے اخلاق رکھ لیے. لیکن جو ڈو ناٹس لائن والی ہے وہی بڑی خطرناک ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، اس پہ بھی ہم چلے جا رہے ہیں. کسی کی غیبت نہیں کرنی، غیبت بھی کرے لے رہے 4 لوگ بیٹھ کے. چگلی نہیں کرنی، چگلی بھی کرنا. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بھی بولنا. نماز بھی پڑھنا، جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو جو ہم ادھر ارن کر رہے ہیں وہ ادھر ہم جسٹ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا نا کہ باتوں میں لگے ہو؟ سمجھایا جا رہا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، شراب کے پاس نہیں جانا. ان چیزوں کو سختی سے منع کیا گیا. غیبت، غیبت سمجھتے ہو؟ غیبت کا مطلب چغلی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، ٹھیک ہے. بیک بائٹنگ جو ہوتی ہے، اسپیک ایل بھی کہا جاتا ہے. اسپیک ایل اور بیک بائٹنگ اس بیڈ ایکسپرٹ تھنگ، بہت ہی بری چیز ہے. بیک بائٹنگ کو بہت اسلام میں بہت برا کہا گیا ہے. تو چھوٹی سی چیز کہ ہم پیچھے کسی کی چگلی کر رہے ہیں، لیکن اس کو بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے. وہ چھوٹا سا نہیں ہے نا یار، چھوٹا سا تو منہ سے بول دیا، وہ منہ سے بول نہیں دیا،
وہ ہم نے کہہ دیا کتنا بڑا اپنے لیے ایک وہ کھڑا کر لیا، اپنے لیے زحمت کھڑی کر لی، اور جب تک اس کے لیے ہم اوپر سے گارڈ سے ہم معافی نہیں مانگے کہ نہیں نیکسٹ ٹائم گارڈ ہم نہیں کریں گے، آئی ول ناٹ ڈو اگین، آئی سوری فار اٹ، توبہ کریں گے اس سے، تب جو ہے وہ معاف ہوگا، لیکن کب معاف ہوگا؟ جب دوبارہ پھر ہم مائنڈ میک اپ کر کے ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ آج کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے، کل بھی شروع ہوگا، پھر پرسوں توبہ کر لیا پھر شروع ہوگا۔ تو گندے کاموں سے ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے، اچھے کاموں پہ چلنا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرنے ہیں، سب کریں گے نا؟ یس سر، پرومس؟ ہاں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدھے بچے سن رہے ہیں آدھے بچے نہیں سن رہے، تو سب کو سننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہی سے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، ایک بار پھر سے تھوڑا سا ریوائز کرا دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا، اور اچھے کام کرنے ہیں، پیرنٹ کو پریشان نہیں کرنا، ٹیچر کو جو سر نے بتایا ٹیچر کو پریشان نہیں کرنا، ٹیچر کو پریشان نہیں کرو گے تو ہم لوگوں کو بھی آرام ہو جائے گا، ہے نا؟ جو بار بار ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ہم لوگ کنٹینیو پڑھاتے رہیں گے کلاس میں۔ بچے آپس میں جھگڑا کرنا ہے، کبھی کبھی بچے جھگڑ جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے، اور سن کر کے ان سب باتوں کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایشور سے اللہ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ آمین۔